Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. والسماء ذات الحبك، اور آسمان کی قسم جو جالدار ہے. یقیناً تم جھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے، اس سے وہی لوگ باز رہ رہے ہیں جن کو ہونا تھا. اٹکل مارنے والے خط جو غفلت میں بھول کر رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کب وہ بدلے کا دن ہے، جس دن کی وہ آگ میں سیدھے پڑے رہے. کہا جائے گا کہ مزہ چکھو اپنے اس شرارت کا جس کے بارے میں تم جلد بازی مچا رہے. سورہ زاریات اس کے کچھ ابتدائی آیتوں کی تفصیل کل کے درس میں آئی. اللہ رب العزت نے اپنی مختلف چیزوں کی جو اس نے پیدا کی ہے قسم کھائی ہے. ان میں سے دھوڑ اڑانے والی ہواؤں کی قسم، بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم، آسانی سے پانی پر سمندر میں چلنے والے جہازوں کی قسم، اور ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم سے اس کے بندوں کی اور اس کے مخلوق کی روزی تقسیم کرتے. پھر قیامت کا ذکر کیا کہ وہ بالکل برحق ہے اور قیامت آ کر رہے گی اور بدلہ مل کر رہے گی. وہ قسم کا سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم فرمائی کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس آسمان کی قسم جو جالدار ہے. کہیں پر اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم کھائی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے. کہیں پر آسمان کی قسم اللہ نے فرمائی وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی قسم اور رات میں جو ستارے چلتے ہیں ان کی قسم، وغیرہ وغیرہ. تو جو ستارہ رات میں چلتا ہے وہ شہاب ثاقب، النجم الثاقب ہے. تو اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر آسمان کی قسم فرمائی. اور اللہ نے جو کائنات پیدا فرمائی ہے ان میں سب سے مشکل ترین چیز اگر پیدا کرنے میں کوئی چیز ہو سکتی تھی تو وہ آسمان ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے بھی کن فیکون کے ذریعے پیدا کیا. اور اللہ رب العزت نے جب اسے پیدا کیا تو ایسا نہیں کہ اللہ کو کوئی تھکان ہو گئی. اللہ نے اپنے بارے میں بیان فرما دی کہ تمام چیزوں سے بالکل مبرہ، پاک اور صاف. ایک انسان کو سمجھانے کے لیے صرف بتایا کہ جتنی کائنات میں چیزیں پیدا کی گئی ان میں سب سے مشکل ترین اگر کوئی چیز ہو سکتی تھی تو آسمان کی تخلیق. اور آج خود سوچ لے آدمی کہ بغیر پلر کے اگر آدمی کو یہ سوچ بنانا پڑ جائے کہ ہم کو ایک چھت قائم کرنی ہے اور بغیر پلر کے، تو دنیا کی ساری مشنریاں اس کے بارے میں غور کریں گی کہ بغیر پلر کے چھت ہوا میں کیسے روکی جائے.
کیونکہ دیوار کھڑا کرنے کے بعد چھت بنا دینا بہت آسان ہے، پلر کے بعد چھت بنا دینا بہت آسان ہے، لیکن بغیر کسی سہارے کے روک دینا یہ آسان نہیں۔ تو اگر کوئی چیز مشکل ہو سکتی تھی تو آسمان کی تخلیق تھی۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی بالکل آسان ہے۔ تو اللہ نے آسمان کی قسم کی، ایک تو آسمان بلند، فرمایا کہ ذات الحبوب، جو جالدار ہے۔ دوسری جگہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو برجوں والا ہے، جیسے قلعے بنتے ہیں، تو قلعے جب بنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فصیلوں کے ساتھ ساتھ کنارے پر ایک گنبد نما مینار بنایا جاتا ہے، گنبد نما ایک جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر پہرے دار کھڑے ہو کر جو ہے پہرا دیتے ہیں رات بھر یا دن میں بھی، فوجی اس پہ چوکس متعین رہتے ہیں، اسے برج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان میں برجیں بنائی۔ اب وہ برجیں یا تو وہ ہیں جہاں پر فرشتے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان کی پہرے داری کرتے ہیں تاکہ شیطان وغیرہ وہاں پر نہ جائے، یا پھر وہ جیسے چاند اور سورج جو اللہ رب العزت نے ان کی منزلیں بنائی ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں یا 29 منزلیں ہیں، جو ایک دن کے اعتبار سے اس کی منزل ہوتی ہے۔ یہاں چاند یہاں سے نکلا، یہاں پر ڈوبا، دوسرے دن کچھ جگہ نہیں ڈوبے گا، وہ دوسری جگہ ڈوبے گا، تیسرے دن تیسری جگہ ڈوبے گا، اس طرح کر کے اس کی 14 منزلیں اس طرف سے اور 14 منزلیں اس طرف سے جب چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ کم از کم 28 منزلیں اس کی ہوتی ہیں سورج کی، اس اعتبار سے روز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 360 منزلیں تو کم از کم بنے گی ہر دن کے اعتبار سے۔ بقیہ جو اللہ نے اور بنایا ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری ہے کہ جالدار سے مراد یہ ہے کہ جو ستارے اللہ رب العزت نے قمقموں کی مانند آسمان میں بنائے ہیں، یہ ایسے چمک رہے ہوتے ہیں، ان کی روشنی ایسی بکھری ہوئی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جال بچھا ہوا، جیسے کوئی جال بچھا ہوا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس چھت میں کوئی بلب لگائے جائے مختلف قسم کے رنگین، اس کی لائٹ ادھر آ رہی ہے، اس بلب کی لائٹ ادھر جا رہی ہے، ایک بلب کی لائٹ سیدھی آ رہی ہے، ایک بلب کی لائٹ ادھر جا رہی ہے، ایک بلب کی لائٹ ادھر سے ادھر آ رہی ہے، تو ہر ایک کلر سے جو لائٹ اس کی بنتی ہے نا، ہر ایک اپنی لائٹ روشنی کے ساتھ وہ پھینکتی ہے اور وہ اس کی کرنیں دوسری تک آتی ہیں، اور اس میں بھی جب آپ دیکھیے تو لائٹ کا ایک جال بن جاتا ہے۔ جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ایک جال قسم کا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو اس طرح بنایا ہے کہ بالکل جال کے مانند یہ بچھے ہوئے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے آنے جانے، سیاروں کے آنے جانے کے راستے بنائے۔ یہ راستے ہر سیارے کا الگ، ہر ستارے کا راستہ جدا۔ سورج کی جگہ پر چاند نہیں جائے گا، چاند کی جگہ پر سورج نہیں جائے گا، پلوٹو کی جگہ پر چاند نہیں جائے گا، چاند کی جگہ پر مریخ نہیں جائے گا، مریخ کی جگہ پر نیپچون نہیں جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے گھوم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے سیارے ہیں ہر ایک اپنا دائرہ ہے، اس اعتبار سے وہ گھوم رہے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے راستے پر ہے۔ جب آپ ان راستوں کو دیکھیں گے، ان سیاروں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود ایسا لگے گا کہ جیسے کہ راستوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، راستوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ آپ نیٹ کے ذریعے زمین پر جو ہمارے راستے بنے ہوئے ہیں، آپ اسے سرچ کریں، آپ میپ پر چلے جائیں، جو نقشہ دیتا ہے جی پی ایس وغیرہ، آپ اس پر چلے جائیں تو آپ کو صرف راستے ہی لائنیں نظر آئیں گی۔ وہ صرف لائنیں نہیں ہیں، وہ راستے ہیں جس پر ہم چلتے ہیں۔ کوئی پیدل والا راستہ ہے، کوئی ٹرین والا راستہ ہے، کوئی بسوں والا راستہ ہے، کوئی یہ گھروں والا راستہ ہے۔ وہ سارے راستے ایک دوسرے میں ایسے ایک دوسرے میں پیچ ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں کہ وہ جالدار بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے آسمان میں بنایا۔ یہ تو اللہ نے جو بنایا اتنی دور ہونے کے بعد یا ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج ہم نے ستاروں کے معنی ایک سیارہ بنایا جس کو ہم خود ہوائی جہاز، ایروپلین، اسپیس کرافٹ اور فلانا اور دھماکہ، ہیلی کاپٹر، یہ سارے نام ہم دیا کرتے ہیں۔ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاز اپنے روانہ کرتے ہیں
اپنے سیارے ہم جب روانہ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک راستہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے جہاز کا جو راستہ ہے اس پر سے دوسرا جہاز نہیں جا سکتا۔ ان کا ایک عجیب سسٹم بنایا گیا کہ لکھنؤ سے اگر دلی کوئی جہاز آ رہا ہے اس کا جو روٹ ہے ہمیشہ وہ اسی روٹ سے آئے گا، اور دلی سے جو لکھنؤ جا رہا ہے اس کا روٹ اس کے تھوڑا اوپر ہوگا تو اسی پر سے آئے گا، وہ نیچے نہیں آ سکتا، یہ اوپر نہیں جا سکتا۔ بالکل ایک عجیب سسٹم بنایا گیا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا جو روٹ بنایا گیا ہے وہ اسی پر جائے گا، دوسرے اس پر نہیں جائے گا۔ ہر ایک کی بلندی اور ہر ایک کی مسافت الگ الگ رکھی گئی ہے، کسی کی مسافت 30,000 فٹ، کسی کی مسافت 35,000 فٹ، کسی کی مسافت 40,000 فٹ، کسی کی مسافت جو ہے کیا بولتے ہیں کہ 45,000 فٹ، 50,000 فٹ وغیرہ وغیرہ۔ اس اعتبار سے کمی کیا بولتے ہیں کہ کم زیادہ جو دوری ہے اس اعتبار سے جہازوں کا ایک راستہ بنایا، اور وہ ایک جال ہے باقاعدہ۔ آپ نیٹ پر دیکھیں تو جہازوں کا ایک باقاعدہ جال آپ کو نظر آئے گا کہ اس راستے پر جہاز اس طرح چلتے ہیں، وہ بالکل جال نما بن گیا ہے۔ تو جب ہم نے ذرا سے سیارے دوڑا دیے، ذرا سے ہم نے کیا بولتے ہیں کہ طیارے دوڑا دیے، جہاز ہم نے اڑا دیے، تو ہم نے جہاز کے راستے بنا دیے جو ہمیں دکھائی پڑ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اربعہ ارب ستارے بنائے، ان کی گزرگاہیں بنائی، ان کے راستے بنائے، تو کیا وہ جاندار نہیں؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ اور پھر یہی نہیں، آپ ذرا غور کریں، ہماری زمین میں کوئی جال تو نہیں ہے نا، لیکن سائنٹسٹ نے اس زمین کے نقشے کو سمجھانے کے لیے، اوپر تلے کے واقعات کو بتانے کے لیے، حالات اور اس کے موسمیات کو بتانے کے لیے انہوں نے خود جال بنایا۔ ایک جال انہوں نے ایسے کھڑے کھڑے لائن کا بنایا جو تقریباً 180 ڈگری کے اعتبار سے غالباً 360 یا 180 لائنیں بناتے ہیں، اور اس کے بعد 5 لائنیں ایسے ایسے انہوں نے بنائی ہیں، ایک سب سے اوپر، پھر اس سے نیچے، پھر ایک بالکل بیچ میں، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، 5 لائنیں ایسے ایسے بنائی گئی ہیں، اور بقیہ 180 یا 360 لائنیں کھڑی کھڑی بنائی ہیں۔ آپ اس کو نقشے پر اٹھا کر، میپ پر جو میپ ہوتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو لگے گا کہ خود باقاعدہ یہ ایک زمین کا جال ہے، حالانکہ جال نہیں۔ سائنٹسٹ خود کہتے ہیں کہ یہ صرف ہم نے سمجھانے کے لیے بنایا، امیجنری ہے، امیجن کر کے بنایا، ایک سمجھانے کے لیے۔ تو جب ہم نے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے جال کا نقشہ لیا، ہم جالدار بنا کر اس کو بتاتے کہ دیکھو ایسے ایسے یہ چیز ہوئی۔ رب کائنات نے آسمان بنایا اور اتنا بڑا، اتنا وسیع بنایا کہ اس کی انتہا کو پہنچنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس رب نے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس آسمان کی قسم جو جالدار ہے، ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، تم جھگڑے کی بات میں پڑے ہو۔ جھگڑا کس کا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں ارے آخرت کہاں ہے، کب آئے گی آخرت، کب ملے گا بدلہ؟ ذرا ان سے کہو، محمد سے ذرا کہو، اپنے نبیوں سے کہ لے جلدی سے آخرت، لے ذرا وہ بدلے کا دن۔ تو یہ جھگڑے میں پڑے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو بے راہ ہونا تھا وہ ہو گئے، جو اٹکل مارنے والے تھے وہ سب ختم ہو گئے، ان کی اٹکلیں بھی ختم ہو گئی، اٹکل بھی ختم ہو گئے، اٹکل مارنے والے بھی ختم ہو گئے۔ وہ اپنے غفلت میں اور اپنی بے ہوشی میں وہ بالکل پڑے ہوئے ہیں، مست ہیں، اور اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، قیامت کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، بدلے کا دن کب آئے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا جس دن یہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا، لو اپنے اس فتنے کا، اپنے اس استہزاء کا، اپنے اس مذاق کا، اور اپنے جو تم اٹکل مارا کرتے تھے اس کا، اور جو اللہ کا انکار کرتے تھے اس کا، اب مزہ چلو۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم جلد بازی کیا کرتے تھے، شور بچا کرتے تھے، لاؤ جلدی سے، جلدی قیامت قائم کرو، دیکھتے ہیں کہ کیسا عذاب ہوتا ہے، کیسے تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ لو یہ وہ دن آ گیا ہے جس کے بارے میں تم جلد بازی کیا کرتے تھے۔ وہ دن جب آئے گا، کسی کو بھی پھر کوئی مہلت نہیں، نہ کرنے کی، نہ جو برائی میں پڑا ہوا اس کی مہلت، جو کر چکا ہے بس اس کا پورا پورا بدلہ اس کو۔ اللہ رب العزت اس دن ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آخرت
کہ پر یقین کی توفیق نصیب فرمائے اور بہت ایمان پر نصیب فرمائے. آخرت میں اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.